السلام علیکم۔ جہان داستان میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے ایک خوفناک کہانی لے کر آیا ہوں جسے قصوں کی صورت میں پیش کیا جائے گا۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن پہ کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی کہانیوں کا نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے۔ کہانی کا نام ہے ہنا اور شکاری۔ تو شروع کرتے ہیں ہنا اور شکاری ایپیسوڈ 1۔ یہ غالباً مصر قدیم کے لوگ تھے جنہوں نے کہا تھا اور جن کا اعتقاد بھی تھا کہ ہر انسان 6 یا 7 عناصر کا بنا ہوا ہے۔ حالانکہ انجیل میں انسانوں کو صرف 3 چیزوں کا مرکب بتایا ہے، یعنی جسم، جان اور روح۔ بہرحال مصر قدیم کے لوگوں کے پاس وقت بہت زیادہ تھا اور وہ چونکہ عقل مند بھی تھے اس لیے ایسی باتیں بہت زیادہ سوچا کرتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ انسان کا عورت اور مرد کا جسم دراصل ایک ہول بلکہ یوں کہیے کہ ایک گھر ہوتا ہے جس میں یہ 6 یا 7 مختلف عناصر وقتاً فوقتاً قیام کرتے تھے اور کبھی کبھار ہی اتفاقاً یکجا ہو جاتے ہیں۔ البتہ ان میں سے ایک نہ ایک عنصر اس گھر کو یعنی انسان کے جسم کو گرم اور زندہ رکھنے کے لیے اس میں بہرحال موجود رہتا ہے۔ بہرحال میں ایلن کوارٹرمین ایک اکھڑ اور جاہل شکاری ہوں۔ بھلا مجھے قدیم مصریوں کے نظریات کے متعلق فیصلہ صادر کرنے کا کوئی حق نہیں۔ میرا مطالعہ محدود اور علم ادھورا ہے، اور آپ جانیے ادھوری تعلیم ویسے بھی خطرناک ہوتی ہے۔ چنانچہ یوں ہوا کہ میں مصریوں کے اس نظریے سے واقف ہو کر سمجھنے لگا کہ انسان کی ذات ایک نہیں بلکہ بہت سی ہیں۔ اس سلسلے میں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ آسمانی صحیفوں میں بھی کہا گیا ہے کہ انسان کا جسم بہت سے شیاطین شاید 7 کا گھر ہے، اور اس کے علاوہ زولو لوگ بھی اپنے وچ ڈاکٹروں کے متعلق کہتے ہیں کہ ان کے جسم میں بہت سی روحیں رہتی ہیں۔ بہرحال ایک بات تو ہے کہ ہم ہمیشہ ایک سے نہیں رہتے۔ مختلف اوقات میں مختلف قسم کی شخصیتیں رونما ہوتی ہیں۔ کبھی ایک جذبہ ہم پر حاوی ہو جاتا ہے اور کبھی دوسرا۔ ایک گھنٹے میں ہم غصے کے غلام بن کر سنگ دل بن جاتے ہیں اور دوسرے گھنٹے میں حد سے زیادہ رحم دل۔ ایک گھنٹے میں ہم سب کو پھانسی پر لٹکا دینا چاہتے ہیں، لیکن دوسرے ہی گھنٹے میں ہماری کایا کلپ ہو جاتی ہے اور ہم نہ صرف انسان بلکہ حشرات الارض تک کو بخش دیتے ہیں۔ میں ایلن کوارٹرمین ظاہر ہے کہ ایک سیدھا سادہ آدمی اور نرا شکاری ہوں۔ مجھے نہ تو فلسفہ سے کوئی واسطہ ہے اور نہ نفسیات سے۔ اس کے باوجود یوں ہوا کہ ایک دفعہ مجھے بھی روحانیت سے دلچسپی پیدا ہو گئی اور انسانوں کے اس ہر دم بدلتے ہوئے کردار کی وجہ معلوم کرنے کا شوق چرایا۔ چنانچہ میں نے اپنے فرصت کے دنوں میں نفسیات کی کتابوں کا مطالعہ کیا، فلسفیوں اور ماہر نفسیات سے ملا، لیکن کسی طرف سے مجھے اطمینان بخش جواب نہ ملا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ میں نے اس معاملے پر ہی ہاک ڈال دی اور تھک کر بیٹھ گیا۔ اس کے چند مہینوں بعد میں زولو لینڈ میں تھا، اور چونکہ میرا قیام سیاہ پہاڑ یا کالی پہاڑی سے زیادہ دور نہ تھا، اس لیے میں اپنے اس دوست سے ملنے گیا جس سے میری دوستی بہت سال پرانی تھی، لیکن ملاقات کافی دیر بعد ہو رہی تھی۔ میری مراد ایک بوڑھے بونے اور پرسرار ساحر سے ہے جس کا نام زکالی تھا، اور جو وہ چیز جسے پیدا نہ ہونا چاہیے تھا کے نام سے اور زولوں میں راستہ کھولنے والے کے نام سے مشہور تھا۔ زولوں کے بارے میں بتاتا چلوں کہ یہ جنگلی لوگوں کو کہا جاتا ہے جن کے اپنے قبیلے ہیں۔ جب ہم زولو لینڈ اور اس کے سیاسی حالات کے متعلق باتیں کر چکے تو میں جانے کے لیے اٹھا، کیونکہ میں کالی پہاڑی پر اور زکالی کے غار میں رات گزارنا نہ چاہتا تھا۔ یہ مقام ہمیشہ مجھ پر دہشت طاری کر دیتا تھا۔ کیوں میکومیزن، تمہیں اور کچھ نہیں پوچھنا ہے؟ اس بوڑھے بونے نے اپنے لمبے بال اپنے چہرے پر سے پیچھے کی طرف جھٹک کر اور گویا میری روح میں جھانک کر پوچھا۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ تو عجیب بات ہے میکومیزن، وہ بولا۔ اس میں عجیب بات کیا ہے زکالی؟ عجیب بات یہ ہے کہ تم اور کچھ پوچھنا نہیں چاہتے، حالانکہ میں تمہارے دماغ پر کوئی چیز لکھی دیکھ رہا ہوں۔ کیا چیز؟ ایک تحریر جو روحوں کے متعلق ہے۔ اور تب دفعتاً مجھے وہ سارے مسائل یاد آ گئے جن کے پیچھے میں نے بہت زیادہ مغز ماری کی تھی، اور کوئی اطمینان بخش جواب نہ پا کر روحانیت کے سلسلے میں اپنی کھوج ہی سرے سے ترک کر دی تھی۔ اور یہ بھی سچ ہے کہ میں نے اپنی اس ناکامی کا ذکر زکالی سے کرنے کا ارادہ بھی نہ کیا تھا۔ آہا، تو یاد آ گیا تمہیں، ہے نا؟ اس نے میرے خیالات پڑھ کر کہا۔ چنانچہ کہہ دو میکومیزن، جو کہنا ہے وہ پوچھ لو جو پوچھنا ہے، کیونکہ اس وقت میں تھکا ہوا نہیں ہوں۔ چنانچہ تمہارے ہر سوال کا جواب دوں گا، اور پھر چونکہ تم میرے دوست ہو اور آخر تک رہو گے، اس لیے اگر میں تمہاری کچھ مدد کر سکا تو ضرور کروں گا۔ میں نے اپنے پائپ میں تمباکو بھری، اسے جلایا
اور ایک بار پھر اس منقش سرخ تپائی پر بیٹھ گیا جو میرے لیے لائی گئی تھی۔ زکالی، تم راستہ کھولنے والے کے نام سے مشہور ہو نا؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، زولو مجھے شروع سے ہی اس نام سے یاد کرتے آئے ہیں، یعنی شاکا کے دور سے بھی پہلے وہ مجھے راستہ کھولنے والا ہی کہتے تھے۔ لیکن اس معاملے کا نام سے کیا تعلق؟ ویسے بھی اکثر نام بے معنی ہوتے ہیں۔ بات یہ ہے زکالی کہ میں اپنے لیے ایک راستہ کھلوانا چاہتا ہوں۔ اچھا، کون سا راستہ؟ وہ جو موت کی وادی کو عبور کر کے دوسری طرف پہنچتا ہے؟ وہ ہنسا۔ یہ تو بہت آسان ہے، اور اس نے اپنے قریب رکھا ہوا اساگائی یعنی چھوٹا پھالا اٹھا لیا۔ یہ لو، اس نے اساگائی میری طرف بڑھایا۔ ہمت سے کام لیتے ہوئے اپنے سینے میں اتارو، اور پھر اس سے پہلے کہ میں 60 تک گنتی کروں یہ راستہ تمہارے لیے پوری طرح سے کھل جائے گا۔ لیکن یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ اس راستے میں تم کچھ دیکھ بھی سکو گے کہ نہیں۔ ایک بار میں نے نفی میں سر ہلایا اور کہا، یہ ہمارے مذہب کے خلاف ہے۔ میں ابھی زندہ ہوں، اور اپنی زندگی میں ہی یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ جب موت کی وادی عبور کرنے کا وقت آئے گا تو کیا اس راستے پر میری ملاقات ان لوگوں سے ہوگی جن سے میں ملنا چاہتا ہوں۔ غالباً تم تنہا ہو جو میرے اس سوال کا جواب دے سکتے ہو، کیونکہ تمہارا رابطہ اور تعلق روحوں سے قائم ہے۔ وہ پھر ہنسا۔ یہ میں کیا سن رہا ہوں میکومیزن؟ ایک دفعہ تم نے مجھے زولو فریبی کہا تھا، یاد ہے تمہیں؟ تو اب اس شعبدے باز سے وہ باتیں دکھانے کو کہا جا رہا ہے جو عقل مند سفید فاموں کی نظر سے پوشیدہ ہیں۔ سوال یہ نہیں ہے زکالی کہ تم سے کیا کہا جا رہا ہے، میں نے بے چینی سے پہلو بدل کر کہا، بلکہ سوال یہ ہے کہ تم کیا کر سکتے ہو۔ یہ تو میں اب تک نہیں جان سکا، لیکن میکومیزن، تم کس کی روح سے ملاقات کرنا چاہتے ہو؟ اگر تم اس عورت کی روح سے ملنا چاہتے ہو جس کا نام مامینا تھا اور جو مجھ سے محبت کرتی تھی، تو نہیں، مجھے اس کی روح سے ملاقات نہیں کرنی۔ اور اگر واقعی وہ تم سے محبت کرتی تھی تو تم نے اس کی محبت کے صلے میں اسے موت دی۔ اور یہ میں نے اچھا ہی کیا میکومیزن، بلکہ حقیقت میں اس پر رحم کیا۔ اس کی وجہ تم بخوبی سمجھ سکتے ہو۔ رہی دوسری وجوہات تو یہاں میں ان کا ذکر نہ کروں گا۔ اب اگر اس کی روح سے نہیں تو کس کی روحوں سے ملاقات کرنا چاہتے ہو؟ ٹھہرو، مجھے دیکھنے دو۔ ہاں، 2 روحیں معلوم ہوتی ہیں، دونوں ہی بڑی بیویاں ہیں۔ میرا تو خیال تھا کہ سفید فام صرف ایک ہی شادی کرتے ہیں۔ اور دوسری بھی روحیں ہیں، ہجوم ہے ان کا، جن سے تم ملنا چاہتے ہو، جو صورتیں تمہارے دماغ کی پانیوں میں تیر رہی ہیں۔ ایک سفید بالوں والا بوڑھا ہے، چھوٹے بچے ہیں جو شاید آپس میں بھائی اور بہن ہیں، اور دوسرے جو شاید دوست ہیں، اور انہی میں مامینا بھی ہے جس سے تم ملاقات کرنا نہیں چاہتے۔ اور یہ واقعی بڑے افسوس کی بات ہے، کیونکہ صرف مامینا کو ہی میں تمہیں دکھا سکتا ہوں، یا کم سے کم تمہیں اس راستے پر ڈال سکتا ہوں جس پر تمہاری ملاقات اس سے ہو سکتی ہے۔ ہاں، البتہ دوسری کافر عورتیں ہوں تو کیا مطلب؟ میں نے پوچھا۔ مطلب یہ ہے میکومیزن کہ اس راستے پر صرف کالے پیر ہی سفر کر سکتے ہیں جو میں کھولتا ہوں، ان پیروں پر جن میں سفید خون گردش کرتا ہے۔ مجھے کوئی اختیار نہیں۔ تو پھر یہ معاملہ یہاں ختم ہوا، میں نے کہا، اور اٹھ کر پھاٹک کی طرف بڑھا۔ میکومیزن، واپس آؤ اور بیٹھ جاؤ۔ میں نے تو تمہیں نہیں کہا کہ یہ معاملہ ختم ہوا۔ افریقہ میں میرے علاوہ بھی ساحر ہیں، اور کہتے ہیں کہ افریقہ بہت بڑا ملک ہے۔ میں واپس آیا اور بیٹھ گیا، کیونکہ شوق تجسس سے، جو میری سب سے بڑی کمزوری ہے، میں بےتاب تھا۔ شکریہ زکالی، میں نے کہا، لیکن یہ صاف بات ہے کہ میں دوسرے وچ ڈاکٹروں کے پاس نہ جاؤں گا۔ سچ تو یہ ہے کہ میں ان سے بر پایا۔ بے شک، خصوصاً اس کے لیے تم جانتے ہو کہ میرے علاوہ سارے کے سارے وچ ڈاکٹر دھوکے باز اور شعبدہ باز ہیں۔ میں علم کا آخری طفل ہوں، بقیہ مکر و فریب اور جھوٹ سے بھرے ہوئے تھے، جیسا کہ شاکا نے معلوم کر لیا، اور پھر جو ہاتھ آیا اسے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی سفید فام وچ ڈاکٹر بھی ہو جس کا حکم سفید روحوں پر چلتا ہو۔ اگر تمہارا مطلب عیسائی مبلغوں سے ہے، میں نے کہنا شروع کیا۔ نہیں میکومیزن، میری مراد ان عبادت گزاروں سے نہیں ہے جو بس ایک ہی سانچے میں ڈلے ہوئے ہیں اور وہی کہتے ہیں جو انہیں سکھایا جاتا ہے، اور اس سے آگے کچھ جانتے بھی نہیں اور نہ ہی اپنے متعلق کچھ سوچتے ہیں۔ ان میں سے اکثر اپنے متعلق ضرور سوچتے ہیں، ہاں، اور نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ دوسرے لمبے اور موٹے ڈنڈے لے کر ان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اصل اور حقیقی کام تو وہ ہے میکومیزن جس کے پاس روحیں آتی ہے، نہ کہ وہ جو اس نقاب میں بولتا ہے، جو اس کے باپ کی بنائی ہوئی نقاب ہے۔ میں ایک ایسا ہی کہا ہوں، اسی لیے میرے ہم پیشہ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ اگر یہ سچ ہے تو پھر تم نے ان کی نفرت کا بدلہ یہ دیا
کہ شاکا کے ہاتھوں اب سب کو قتل کروا دیا؟ لیکن یہ باتیں چھوڑو اور بتاؤ کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو اور کون سے سفید فام ڈاکٹر کا ذکر کرنا چاہتے ہو۔ مشکل یہی ہے میکومیزن کہ میں نہیں جانتا۔ تمہارا حال اس کتے کا سا ہے جسے شیر کے سامنے ڈال دیا گیا ہو۔ بالکل ٹھیک کہا، یہ سفید فام شیر بلکہ شیرنی اس پہاڑ کے غاروں میں رہتی ہے جو یہاں سے دور بہت دور ہے، اور سچ تو یہ ہے کہ میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا۔ میرا مطلب ہے مجسم۔ تم نے جو دیکھا نہیں ہے یا دیکھی نہیں ہے اس کے متعلق کوئی بھی بات کیسے کہہ سکتے ہو؟ بالکل اسی طرح جس طرح کہ تمہارے مبلغ وہ باتیں بیان کرتے ہیں جو نہ ان کے زمانے میں ہوئی ہیں اور نہ انہوں نے دیکھی ہیں، بلکہ ان کا علم ان کے پاس دوسروں کے ذریعے آیا ہے۔ میں تمہیں ایک راز کی بات بتاتا ہوں، سنو۔ سارے ہم اثر وچ ڈاکٹر اگر وہ عظیم اور ایک ہی پائے کے ہیں تو خواب میں اور روحانی طور پر ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں۔ چنانچہ اسی طرح میں اپنی ایک ہم پیشہ عورت سے واقف ہوں۔ وہ عظیم ترین سہارا ہے، لومڑیوں میں شیرنی ہے، گویا جو ہزاروں سال سے شمال کی طرف کے غاروں کو اپنا مسکن بنائے ہوئے ہے۔ حالانکہ میں درجہ میں اس کی حاک پاک کے برابر بھی نہیں، تاہم وہ مجھ سے واقف ہے۔ ممکن ہے ایسا ہی ہو، میں نے جمائی لیتے ہوئے کہا، لیکن مناسب ہوگا کہ تم گھما پھرا کر بات کرنے کے بجائے مطلب کی بات کہو۔ وہ ساحرہ کون ہے؟ کیا نام ہے اس کا؟ اور اگر اس کا وجود ہے تو کیا وہ میری مدد کرے گی؟ میکومیزن، میں تمہارے آخری سوال کا جواب پہلے اور پہلے کا آخر میں دوں گا۔ میرے خیال میں وہ تمہاری مدد کرے گی، بشرط یہ کہ تم نے اس کی مدد کی۔ اب یہ میں نہیں جانتا کہ تمہاری مدد کے معاوضے کے طور پر وہ تم سے کیا طلب کرے گی۔ تم جانو میکومیزن کے وچ ڈاکٹر تو کبھی کبھی مفت میں بھی کسی کا کام کر دیتے ہیں، جس طرح کہ اس وقت میں کر رہا ہوں، لیکن وچ ڈاکٹرس کبھی بلا معاوضہ کوئی کام نہیں کرتی۔ رہا اس کا نام تو ہم لوگوں میں یعنی وچ ڈاکٹروں میں وہ ملکہ کے نام سے مشہور ہے، کیونکہ وہ سب سے پہلی ساحرہ اور کانا ہے اور عورتوں میں سب سے زیادہ حسین ہے۔ رہی دوسری باتیں تو ان کے متعلق میں کچھ نہیں جانتا، سوائے اس کے کہ وہ ایک یا دوسرے روپ میں ابتدا سے ہے اور میرے خیال میں آخر تک رہے گی، کیونکہ اس نے ہر دم زندہ رہنے کا راز معلوم کر لیا ہے۔ تمہارا مطلب ہے کہ وہ لافانی ہے؟ یہ تو میں نے نہیں کہا میکومیزن، کیونکہ میرا چھوٹا سا دماغ لافانیت کو سمجھنے سے قاصر ہے، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ جب میں بچہ تھا، اور تم جانو یہ بہت پہلے کی بات ہے، تو اس وقت بھی وہ اتنی مدت سے موجود تھی کہ تب اور اب میں تمیز نہ کر سکتی تھی، اور اس وقت بھی اس کے سینے میں علم کا خزانہ تھا۔ یہ میں وثوق سے کہہ رہا ہوں، کیونکہ جیسا کہ میں نے کہا، حالانکہ ہم دونوں مجسم جسموں پر ایک دوسرے سے نہیں ملے، لیکن ہم خواب میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہے ہیں، کیونکہ اس طرح وہ اپنی تنہائی دور کرتی ہے۔ اور یاد پڑتا ہے کہ ابھی گزشتہ رات ہی، ہو سکتا ہے یہ محض ایک خواب ہو، اس نے مجھ سے کہا تھا کہ میں ان چند خاص سوالوں کا جواب حاصل کرنے کے لیے جو آج تم مجھ سے پوچھو گے میں تمہیں اس کے پاس بھیج دوں۔ اس کے علاوہ یاد پڑتا ہے کہ تمہیں اس کی کوئی خدمت بھی انجام دینی ہوگی۔ اب یہ میں نہیں جانتا کہ تم سے کیا خدمت لینا چاہتی ہے یا لے گی۔ اب مجھے غصہ آ گیا اور میں نے پوچھا، زکالی، یہ تم مجھے بیوقوف بنا رہے ہو۔ نہیں میکومیزن، میں اس کی جرت نہیں کر سکتا، یہ سچ ہے۔ اگر یہ سچ ہے تو پھر بتاؤ کہ تمہاری ملکہ کہاں رہتی ہے اور میں کس طرح اس تک پہنچ سکتا ہوں۔ میرے اس سوال کے جواب میں بوڑھے ساحر زکالی نے وہ چھوٹا پھالا اٹھایا جو اس نے مجھے پیش کیا تھا۔ اس کے پھل کے ذریعے وہ اولاؤں میں سے راکھ کریدنے لگا جو ہمیشہ اس کے سامنے جلا کرتا تھا۔ اس عمل کے دوران وہ مجھ سے ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا، شاید میرا دھیان بٹانے کے لیے۔ اس نے ایک سفید فام کا ذکر کیا جس سے میری ملاقات اس سفر میں ہوگی، اور دوسری بھی بہت سی باتیں بتائیں جن سے مجھے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ جب وہ الاؤ میں سے راکھ نکال چکا تو اس پر اپنا ہاتھ پھیر کر اسے ہموار کیا، اور پھر اس پر اپنے پھالے کی نوک سے ایک نقشہ بنایا۔ اس نقشے میں اس نے لکیر بنا کر چشموں کو اجاگر کیا، چند خاص علامتوں سے جھاڑیوں اور جنگلوں کو ظاہر کیا، لہردار لکیروں کے ذریعے پانی اور دلدلوں کی نشاندہی کی، اور ننھی ننھی ٹیکریاں بنائیں جو گویا پہاڑ اور ٹیلے تھے۔ جب وہ نقشہ مکمل کر چکا تو مجھ سے کہا کہ میں الاؤ کے دوسری طرف آ کر اسی کے بنائے ہوئے اس شاہکار کو غور سے دیکھوں۔ اس نقشہ پر اس نے بعد میں کچھ سوچ کر ایک پر پیچ اور گہری لکیر بنا دی۔ یہ گویا کوئی بڑا دریا تھا، اور شمالی سرے پر راکھ کی ایک نسبتاً بڑی ڈیری بنا دی تھی جو ایک عظیم پہاڑ کی نشاندہی کر رہی تھی۔ میکومیزن، اس نقشے کی طرف غور سے دیکھو، وہ بولا، اور اسے ذہن نشین کر لو، کیونکہ اگر تم اس سفر پر روانہ ہوئے اور اس نقشے کو بھول گئے تو مر جاؤ گے۔ نہیں، اپنی اس کتاب میں اسے نقل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ دیکھو
میں اسے تمہارے دماغ پر ہی نقش کیے دیتا ہوں۔ اور دفعتاً اس نے گرم گرم راکھ اپنی دونوں مٹھیوں میں بھر کر میرے چہرے پر پھینکی اور کوئی منتر بڑبڑانے کے بعد بولا، لو اب تم کبھی نہ بھولو گے۔ واقعی کبھی نہ بھولوں گا، میں نے کھانستے اور کھنکھارتے ہوئے کہا، اور مناسب ہوگا کہ آئندہ سے تم میرے ساتھ ایسا مذاق نہ کرنا۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ اس پیچیدہ نقشے کی ایک ایک تفصیل کبھی نہ بھولا۔ اس کی وجہ سمجھنے سے میں آج تک قاصر ہوں۔ یہ بڑا دریا جو تم نے بنایا ہے یقیناً زمباسی ہے، میں نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ اس کے باوجود یعنی اگر کوئی آدمی یہاں پہنچ جائے تب بھی تمہاری اس ملکہ کا پہاڑ کافی دور ہے، چنانچہ اب یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ میں اکیلا وہاں تک کس طرح پہنچوں گا۔ یہ تو میں نہیں جانتا میکومیزن، وہ بولا، لیکن تم وہاں شاید اکیلے نہیں بلکہ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ جاؤ گے۔ بہرحال میں نے سنا ہے کہ پرانے زمانے میں لوگ وہاں تک جایا کرتے تھے، کیونکہ سنا ہے کہ کبھی وہاں ایک زبردست شہر آباد تھا جو ایک عظیم مملکت کا دارالسلطنت تھا۔ اب میں نے اپنے کان کھڑے کیے، حالانکہ مجھے زکالی کی اس ملکہ کے متعلق کہانی پر یقین نہ تھا، تاہم مجھے قدیم تہذیب اور اس کے اثاروں سے خاص دلچسپی ہے۔ پھر میں یہ بھی جانتا تھا کہ اس سلسلے میں اس بوڑھے ساحر کی معلومات حیرت انگیز طور پر وسیع اور صحیح تھیں۔ یہ میں نہیں جانتا کہ اس نے یہ معلومات کیسے اور کہاں سے حاصل کی تھی، لیکن یہ ضرور جانتا تھا کہ کم سے کم اس معاملے میں وہ مجھ سے جھوٹ نہ بولے گا۔ چنانچہ سچ تو یہ ہے کہ میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ اگر ممکن ہوا تو میں اس سفر پر ضرور جاؤں گا۔ اور وہ لوگ اس شہر تک کس طرح پہنچے تھے زکالی؟ میں نے پوچھا۔ شاید سمندری راستے سے، لیکن میکومیزن میرے خیال میں مناسب ہوگا کہ تم بحری راستے سے نہ جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے خیال میں سمندری کنارے کی دلدلیں اب ناقابل عبور بن چکی ہیں۔ چنانچہ تم خشکی پر اور اپنی دونوں ٹانگوں پر ہی محفوظ رہو گے۔ تو تم چاہتے ہو کہ میں اس مہم پر جاؤں؟ زکالی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کیوں؟ یہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ تم کوئی کام بے مقصد نہیں کرتے۔ آہا میکومیزن، تمہاری نظر اکثر آدمیوں کی بنسبت زیادہ گہری اور تم بہت زیادہ ہوشیار ہو۔ ہاں میکومیزن، میں چاہتا ہوں کہ تم یہ سفر کرو، اور اس کی 3 وجوہات ہیں۔ اول یہ کہ تم چند خاص معاملات میں اپنا اطمینان کر لو اور اپنی روح کو تسکین دو، اور اس معاملے میں میں تمہاری مدد کروں گا۔ دوم اس لیے کہ میں خود اپنا اطمینان کرنا اور اپنی روح کو تسکین دینا چاہتا ہوں۔ سوم اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ تم وہاں سے بخیر و خوبی لوٹ کر میرے پاس آؤ گے، اور میں تمہارے ذریعے وہ باتیں معلوم کر لوں گا جو آنے والے دنوں میں ہونے والی ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو میں یہ داستان ہی تمہیں نہ سناتا، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ تم زندہ رہو۔ ابھی مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ گھما پھرا کر بات نہ کرو زکالی، اور صاف صاف کہو کہ تم کیا چاہتے ہو۔ میں بہت کچھ چاہتا ہوں، اور تمہارے اس سفر سے مجھے بہت کچھ ملے گا، لیکن خصوصاً 2 چیزیں ہیں، چنانچہ بقیہ کے متعلق میں لنترانی نہیں کروں گا۔ کون سی ہیں یہ 2 خاص چیزیں؟ اول تو یہ کہ اس حیرت انگیز سفید فام وچ ڈاکٹرز اور میرے خوابوں میں کہاں تک صداقت ہے۔ دوم یہ کہ میں اپنی ان خاص سازشوں میں کہاں تک کامیاب رہوں گا جن کا تانا بانا میں برسوں سے بن رہا ہوں۔ کون سی سازشیں زکالی؟ اور میرے اس دور دراز کے سفر سے تمہیں اپنے اس سوال کا جواب کیسے ملے گا؟ تم ان سے بخوبی واقف ہو میکومیزن۔ یہ میری وہ سازشیں ہیں جن کے ذریعے میں شاہی خاندان کا تختہ الٹ دینا چاہتا ہوں، اور تم جانتے ہی ہو کہ اس خاندان نے مجھ پر ظلم کیا ہے، زیادتیاں کی ہیں مجھ پر۔ زکالی کا انتقام سخت اور مکمل ہوتا ہے، اور ہوگا۔ رہا یہ سوال کہ تمہارے اس سفر سے میری سازشوں کا کیا تعلق ہے، تو اس کا تو یہ ہے کہ میکومیزن، تم مجھ سے یہ وعدہ کرو گے کہ وہاں پہنچنے کے بعد اس ملکہ سے پوچھو گے کہ راستے کھولنے والا زکالی اپنے اس ارادے میں کامیاب ہوگا جو وہ کر چکا ہے، یا وہ خود ہی برباد ہو جائے گا۔ وہ شاہی گھرانے کا تختہ الٹنے میں کامیاب ہوگا یا خود اس کا تختہ الٹ جائے گا۔ اگر تم اس ساحرہ سے واقف ہو اور اس سے روحانی ملاقاتیں کرتے ہو جیسا کہ تمہارا دعویٰ ہے، تو پھر تم اس سے کیوں نہیں پوچھ لیتے؟ سوال پوچھنا ایک بات ہے اور اس کا جواب حاصل کرنا دوسری بات ہے میکومیزن۔ میں نے اپنی شب بیداریوں میں اور رات کی تنہائیوں میں اکثر اس سے سوال پوچھا ہے، اور ہر دفعہ مجھے ایک ہی جواب ملا ہے۔ یہاں آ جاؤ اور شاید میں تمہیں اس سوال کا جواب دے دوں گی۔ ملکہ، میں نے کہا، میں بونا، پاہج اور بوڑھا ہوں، چنانچہ میں ایسا طویل اور مشکل سفر کر کے تمہارے پاس کیسے آ سکتا ہوں؟ میں تو روحانی طور پر ہی تم سے ملاقات کر سکتا ہوں۔ تو پھر اے ساحر، اپنا کوئی سفیر بھیجو میرے پاس، اور خیال رہے وہ سفید فام ہو، کیونکہ سیاہ فاموں سے میں تھک گئی ہوں۔ دیکھو، اس کے پاس تمہاری کوئی نشانی ہونی چاہیے تاکہ میں اسے پہچان لوں، اور تم مجھے خواب میں اس کے متعلق بتا دینا، اور اس کے علاوہ تم اسے اپنی نشانی کے طور پر کوئی ایسی چیز دینا جو پرقوت ہو تاکہ اس سفر میں اس کی حفاظت کر سکے۔ ایسا ہے وہ جواب میکومیزن جو اس ملکہ نے مجھے اپنے خواب میں دیا ہے۔
اچھا تو اپنی کون سی نشانی تم مجھے دو گے زکالی؟ اور اس نے اپنے لباس کے گریبان میں ہاتھ ڈال کر ہاتھی دانت کا ایک ٹکڑا برآمد کیا جو شطرنج کے ایک بڑے مہرے جتنا تھا، اور اس میں ایک سوراخ میں ہاتھی کی دم کے بالوں سے بنا ہوا ایک داغا پرو دیا گیا تھا۔ ہاتھی دانت کے اس ٹکڑے کا رنگ مٹیالا تھا۔ زکالی نے کچھ پڑھ کر اس پر پھونکا، چند ثانیوں تک سرگوشی میں اسے کچھ کہتا رہا اور پھر اپنی وہ نشانی مجھے دے دی۔ میں نے وہ تعویذ، کیونکہ میرے خیال میں وہ تعویذ ہی تھا، بے پرواہی سے لیا اور روشنی کا قریب لے جا کر اسے دیکھا تو میں اس بری طرح سے چونکا کہ وہ تعویذ میرے ہاتھ سے چھوٹ کر گرنے سے بال بال بچ گیا۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ میں یوں ایک دم سے کیوں چونکا تھا، لیکن میرا خیال تھا کہ شاید میرا وہ وہم تھا کہ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی غیر معمولی اور نہ سمجھ آنے والے اثر اس تعویذ سے نکل کر دفعتاً مجھ میں سرایت کر گیا تھا۔ زکالی بھی اچھل پڑا اور چیخ کر بولا، احتیاط سے میکو مزن، میں جوان نہیں ہوں کہ تم مجھے یوں زمین پر پٹخ دو۔ کیا مطلب؟ میں نے پوچھا، اور غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ ہاتھی دانت کا یہ ٹکڑا ہو بہو زکالی کی شکل پر ہی تراشا گیا تھا۔ وہی دنسی ہوئی آنکھیں، وہی بڑا سا سر، وہی مینڈک کا سا جسم، وہی لمبے بال، غرض یہ چھوٹا سا بت ہو بہو زکالی تھا۔ بت تراشی کا شاہکار ہے یہ، ہے کہ نہیں میکو مزن؟ تم جانو اس فن میں یکتا ہوں، چنانچہ بتا سکتا ہوں کہ کون سا بت مکمل ترین ہے۔ جانتا ہوں، میں نے جواب دیا اور اس بت کے متعلق سوچنے لگا جو اس نے مجھے عورت کی موت کے دوسرے دن دیا تھا، جس کی شکل پر وہ بت تراشا گیا تھا۔ اس بت کا کیا قصہ ہے میکو مزن؟ یہ صدیوں پرانا ہے اور صدیوں سے ہی ہماری نسل میں وارثتاً چلا آ رہا ہے۔ تم شاید جانتے ہو کہ جب کوئی بڑا وچ ڈاکٹر مرتا ہے تو وہ اپنا علم اور دانائی اس وچ ڈاکٹر کو دے جاتا ہے جو ابھی زندہ ہے، تاکہ اس کا علم اور دانائی اس دنیا میں موجود رہے۔ اس کے علاوہ اس قسم کے بت جو کسی وچ ڈاکٹر کی صورت و شکل پر تراشے گئے ہوں اس کی قوتوں کے حامل ہوتے ہیں۔ زکالی کی اس بات پر مجھے یاد آیا کہ مصر قدیم کے لوگوں کے اعتقاد کے مطابق ہر شخص کا ایک دوسرا وجود بھی ہوتا تھا جسے وہ کا کہتے تھے۔ اس شخص کے مرنے کے بعد یہ کا زندہ رہتا تھا، چنانچہ مرنے والے کی شکل کا بت بنا کر اس کی ممی کے ساتھ اس کے مقبرے میں رکھ دیا جاتا تھا، اور تب مرنے والے کا اس بت میں خلول کر جاتا تھا، اور کہتے ہیں کہ یہ بت بڑا ہی پرقوت ہوتا تھا۔ لیکن میں نے یہ بات زکالی سے نہ کہی، کیونکہ اگر کہتا تو وہ شاید سمجھ نہ سکتا اور الٹے سیدھے سوالات کر کے وہاں میرا دماغ چاٹنے لگتا۔ البتہ میں حیرت سے یہ سوچے بغیر نہ رہ سکا کہ زکالی کو مصریوں کی طرح ہی اپنے بت میں اتنی قوتوں کے ہونے کا خیال کیسے آیا۔ میکو مزن، جب تم یہ داغا اپنی گردن میں ڈال لو گے اور یہ بت تمہارے سینے پر لٹکتا رہے گا اور خیال رہے کہ تمہیں اسے کبھی اتارنا نہیں ہے، تو پھر زکالی کی قوتیں تم جہاں بھی جاؤ گے تمہارے ساتھ جائیں گی۔ زکالی کے خیالات تمہارے خیالات ہوں گے، زکالی کے فیصلے تمہارے فیصلے ہوں گے، اور زکالی کی دانائی تمہاری راہبری کرے گی۔ یوں سمجھ لو کہ اس سفر میں خود زکالی تمہارے ساتھ ہوگا اور خطرات میں اور مصیبت میں تمہیں مناسب مشورہ دے گا اور تمہاری حفاظت کرے گا۔ اس کے علاوہ شمال و جنوب میں، مشرق و مغرب میں لوگ اس بت سے واقف ہیں۔ جب وہ اسے دیکھیں گے تو اس کے سامنے جھک جائیں گے۔ ہم لوگ اس بت سے واقف ہیں، جب وہ اسے دیکھیں گے تو اس کے سامنے جھک جائیں گے اور اس کے حکم کی تعمیل کریں گے اور اس کے لیے راستہ کھول دیں گے۔ اچھا، میں نے مسکرا کر کہا، اور اس پر یہ رنگ کیسا ہے؟ یہ تو مجھے یاد نہیں میکو مزن، کیونکہ یہ میرے پاس بہت برسوں سے ہے، یعنی اس وقت سے جب یہ مجھے میرے جد امجد سے ورثے میں ملا تھا، جو خود میری طرح بدصورت اور بونا تھا، لیکن یہ رنگ خون جیسا لگتا ہے نا؟ کاش کہ مامینا آج زندہ ہوتی، بڑا تیز حافظہ تھا اس کا، وہ بتاتی کہ یہ رنگ کیسا ہے اور کیا ہے۔ اور یہ کہہ کر اس نے ہاتھی کی دم کے بالوں سے بنا ہوا وہ داغا جو بت میں پرویا ہوا تھا میری گردن میں ڈال دیا۔ اس کے بعد میں نے جلدی سے موضوع بدل دیا، کیونکہ مجھے خوف تھا کہ یہ بوڑھا ساحر جو بے حد خوفناک قسم کا آدمی تھا اور جس کا تعلق مامینا کے غمناک موت سے براہ راست تھا، اپنی عادت کے مطابق مجھ پر چوٹیں کرنے لگے گا۔ تم مجھے اس سفر پر جانے کو کہہ رہے ہو، میں نے کہا، اور وہ بھی تنہا نہیں۔ اس کے باوجود تم نے مجھے ساتھی کے طور پر ہاتھی دانت کا یہ بدصورت ٹکڑا دیا ہے جو اس آدمی کی صورت پر تراشا گیا ہے۔ اس جیسا بدحیت آدمی کبھی پیدا نہیں ہوا۔ یہ میں نے زکالی پر چوٹ کی تھی، اور بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ خون میں لتھڑا ہوا ہے۔ اگر میرا بس چلے تو میں اس ٹکڑے کو الاؤ میں پھینک دوں، اور موقع ملا تو پھینک دوں گا۔ چنانچہ اب کون میرا ساتھی ہوگا اس سفر میں؟ نہ، ایسا نہ کرنا، کبھی نہ کرنا۔ میرا مطلب ہے اس بت کو آگ میں نہ پھینکنا، کیونکہ میں اپنا وقت آنے سے پہلے آگ میں جلنا نہیں چاہتا، اور اگر تم نے ایسا کیا تو چونکہ تم نے اسے پہنا ہے اس لیے میرے ساتھ شاید تم بھی جلو گے۔ بہرحال یہ تو ہوگا کہ تم مر جاؤ گے۔
اور دیکھو اسے اپنی گردن سے نکالنے کی کوشش بھی نہ کرنا، بلکہ اگر چاہتے ہو تو کوشش کر دیکھو۔ اور میں نے کوشش کی، لیکن کسی غیبی قوت نے مجھے یہ بت اپنی گردن سے نکالنے سے روک دیا، حالانکہ میں اسے واپس زکالی کو دے دینا چاہتا تھا۔ پہلے میرے منہ میں دبا ہوا پائپ آڑے آیا اور ہاتھی کی دم کے بالوں سے بنا ہوا داغا میری قمیض کے کالر میں الجھ گیا، اور پھر کوشش کی تو میرا ہاتھ سن ہو گیا۔ سن کیا ہو گیا، مفلوج ہی ہو گیا، اور آخر میں تھک ہار کر میں نے اپنی یہ کوشش ترک کر دی۔ زکالی نے، جو میری یہ کوشش دیکھ رہا تھا، اپنا محسوس بیانہ قہقہ لگایا، اور اس کا قہقہ غار میں اور کالی پہاڑیوں میں گونج گیا۔ جب اس کے قہقہے کی گونج ڈوب گئی تو اس نے کہا، تم پوچھ رہے ہو میکو میزن کہ اس سفر میں کون جائے گا تمہارے ساتھ؟ خیر، تو اس کے متعلق میں ان سے پوچھتا ہوں جو اس سوال کا جواب جانتے ہیں۔ میرا سامان لاؤ۔ عقب کی جھونپڑی کے سایوں میں سے ایک طویل القامت وحشی نکل آیا۔ اس کے ایک ہاتھ میں بڑا سا پھالا اور دوسرے میں لومڑی کے کھال کی تھیلی تھی۔ اس نے سلام کر کے یہ تھیلی اپنے آقا کے قدموں میں رکھ دی۔ جہاں میں یہ بتا دوں کہ یہ سلام وہ ذول و لفظ تھا جس کے معنی ہوتے ہیں بادشاہ یا بوت۔ زکالی نے تھیلی میں ہاتھ ڈال کر انسانی ہاتھ کی چند چھوٹی چھوٹی ہڈیاں برآمد کی۔ بے حد معمولی ترکیب ہے، وہ بڑبڑایا۔ اتنی معمولی کہ چھوٹے ساحر اسے آزماتے ہیں، لیکن چونکہ یہ معاملہ معمولی ہی ہے، اس لیے اس کے لیے غیر معمولی ترکیب استعمال کرنے کی ضرورت نہیں۔ اچھا تو میکو میزن، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تم اس سفر میں کسی کو اپنے ساتھ لے جاؤ گے۔ پھر اس نے ہڈیوں پر پھونک ماری، اپنی مٹھی کو ہلایا اور ایک جھٹکے کے ساتھ، جس طرح ہم پانسے پھینکتے ہیں، زمین پر پھینک دیا۔ ہڈیاں اس راکھ پر بکھر گئیں جو اس نے الاؤ سے نکالی تھی اور جس پر اس نے نقشہ بنایا تھا۔ اس نے ان بکھری ہوئی ہڈیوں کا مطالعہ کیا۔ میکو میزن، تم امسلوپوگاس نامی ایک آدمی کو جانتے ہو جو اس قبیلے کا سردار ہے، جو کلہاڑی والے کہلاتے ہیں۔ تم جانتے ہو اس امسلوپوگاس کو، جو بلائی لویا، ہون ریز اور کٹ بورڈ کے نام سے مشہور ہے۔ یہ کٹ بورڈ کا لقب اسے اس لیے ملا ہے کہ وہ اپنا کلہاڑا دشمنوں کے سر پر اس طرح مارتا ہے جس طرح کٹ بورڈ لکڑی پر چونچ مارتا ہے۔ یہ امسلوپوگاس وحشی آدمی ہے، لیکن اونچے خاندان کا فرد ہے اور بے حد بہادر ہے، اور ایک جری سپاہی ہے، اور اس کا انجام بھی شاندار ہوگا۔ میکو میزن، اس کی موت بڑی شاندار ہوگی، اور وہ بھی تمہارے ساتھ ہی ایک سفر میں۔ زکالی نے ایک بار پھر ہڈیوں کا معائنہ کیا۔ بے شک وہ تمہارے ساتھ ایک عجیب و غریب مہم پر جائے گا اور مارا جائے گا، لیکن یہ والے سفر سے وہ صحیح سلامت لوٹ آئے گا۔ ہاں، میں نے بہت کچھ سنا ہے اس امسلوپوگاس کے متعلق۔ مشہور ہے کہ امسلوپوگاس عظیم زولو بادشاہ کا بیٹا ہے۔ اچھا، یہ سنا ہے تم نے میکو میزن؟ تو پھر یہ سنا ہوگا کہ اسی امسلوپوگاس نے شاکا کے بھائی ڈنگان کو قتل کیا تھا، اور یہ بھی سنا ہوگا کہ وہ زولو لینڈ کی حسین ترین عورت ناڈا کا عاشق تھا، جس کا لقب کنول تھا۔ اب اگر مامینا، جو تمہاری دوست تھی، اس ناڈا سے زیادہ حسین ہو تو میں کہہ نہیں سکتا۔ میں ناڈا کے متعلق کچھ نہیں جانتا، بے شک نہیں جانتے، اور مامینا کو بھی بھول گئے ہوگے۔ اب اس کی موت پر ہوائیں ماتم کر رہی ہیں، تو پھر اسے بھی یاد کرنے سے کیا فائدہ؟ اور میکو میزن، یہ کیا چکر ہے کہ تم ہر معاملے میں ایک نہ ایک عورت کو گھسیٹ لاتے ہو؟ میں تو بلکہ یہاں تک کہنے کو تیار ہوں، حالانکہ تم سفید فاموں کے اصولوں کے بڑے سخت پابند ہو، لیکن عورتوں کے معاملے میں ذرا ڈھیلے ہو، اور تم جانو یہ کمزوری آدمی کو آخر برباد کر دیتی ہے۔ بہرحال تو یہ پھڑیا، یہ ہون ریز، یہ کٹ بورڈ اور یہ بہادر امسلوپوگاس اس سفر میں تمہارا بہترین ساتھی ثابت ہوگا۔ اب دیکھو، اس مہم کے سرے پر بھی ایک سفید فام سائرہ ہے، لیکن مناسب ہوگا کہ تم اس عورت کی طرف سے ہوشیار رہو۔ تو یہ امسلوپوگاس میرے ساتھ چلے گا؟ یقیناً۔ ایک مرد لوسٹا اور ایک عورت مونازی کی وجہ سے یہ مونازی ہی امسلوپوگاس کی بیوی ہے، جو اپنے شوہر سے نفرت کرتی ہے، لیکن لوسٹا سے نفرت نہیں کرتی۔ مجھے یقین ہے کہ امسلوپوگاس تمہارے ساتھ جائے گا، چنانچہ اب اس کے متعلق سوالات پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور کوئی جائے گا میرے ساتھ؟ میں نے پوچھا۔ زکالی نے ایک بار پھر ہڈیوں کی طرف دیکھا، پیر کے انگوٹھے سے الٹ پلٹ کیا، انہیں راکھ میں دبایا، اور پھر ایک جمائی لے کر کہا، ایک زرد رو ملازم ہے تمہارا جو بے حد ہوشیار ہے، سام کی طرح گھاس میں خاموشی سے رینگنا جانتا ہے، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ کب ڈسنا چاہیے اور کب دبک جانا چاہیے۔ اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو اسے ضرور ساتھ لے چلتا۔ یہ تم نے کوئی نئی بات نہیں بتائی زکالی، کیونکہ تم جانتے ہو کہ یہ ایک ایسا ملازم ہے میرے پاس جو ہائنی ٹوٹ ہے اور جس کا نام حنیس ہے۔ وہ اپنے طور پر بے شک بہت ہوشیار ہے، لیکن اسے شراب کی لت ہے۔ وہ بے حد وفادار بھی ہے، کیونکہ میرے والد کے زمانے سے میرے ساتھ ہے۔ اس وقت وہ پڑاؤ میں میرے لیے کھانا تیار کر رہا ہوگا۔ کیا اس کے علاوہ اور بھی لوگ ہوں گے میرے ساتھ؟ نہیں، میرے خیال میں تم 3 کافی ہو،
البتہ کلہاڑے والوں میں سے منتخب سپاہیوں کا دستہ اپنے ساتھ لے لینا، کیونکہ تمہیں جنگ بھی کرنی ہوگی اور شاید ایک دو بوتوں سے بھی مڈبھڑ ہو جائے۔ امسلوپوگاس کے ساتھ تو ناڈا کا بوت ہمیشہ رہتا ہے، اور تمہارے ساتھ تو کئی بوت چلتے ہیں، مثلاً مامینا کا بوت، جسے میں اس وقت بھی تمہارے اور اپنے قریب محسوس کر رہا ہوں۔ ارے ہوا میں ایک بار پھر تیزی آ رہی ہے۔ ایسی پرسکون شام میں یہ واقعی عجیب بات ہے۔ سنو میکومیزن، ہوا کس طرح کراہ رہی ہے اور تمہارے بالوں سے کھیل رہی ہے، حالانکہ میرے بالوں کو چھیڑتی تک نہیں۔ لیکن میں یہ بوتوں کی باتیں کیوں کر رہا ہوں جبکہ تم خود ایک بوت سے ملنے جا رہے ہو، سفید فام بوت سے، اور میرا واسطہ تو سیاہ فام بوتوں سے ہی ہے۔ شب بہر میکومیزن، شب بہر۔ جب تم اس سیاہ فام سائرہ سے، جس کے حاک پا کی برابری بھی میں نہیں کر سکتا، مل کر واپس آؤ تو میرے سوال کا جواب دینا جو تم اس سے پوچھو گے، اور جس کا صحیح جواب تمہیں اسی سے مل جائے گا۔ اور دیکھو، یہ تعویذ جو میں نے تمہیں دیا ہے ہمیشہ پہنے رکھنا، اس کی وجہ سے تم محفوظ رہو گے اور خوش قسمتی تمہارے ساتھ چلے گی۔ ہائے عجب دنیا ہے یہ جس کا تماشا میں دیکھ رہا ہوں، اور شاید تم بھی دیکھ رہے ہو، اور اگر تم نہیں دیکھ رہے ہو تو بہت جلد دیکھ لو گے یا دیکھنے لگ جاؤ گے۔ شب بہر میکومیزن، مقدس روحیں اس سفر میں تمہاری حفاظت کریں اور تم کامیاب واپس آؤ۔ اور میکومیزن، تم عورتوں کے رسیا ہو، لیکن مناسب ہوگا کہ اس سفید فام ملکہ کی محبت میں نہ پھنس جاؤ، کیونکہ اس طرح دوسروں کے دلوں میں رشک و رقابت کی آگ بھڑک اٹھے گی۔ میری مراد ان سے ہے جو فی الحال اس دنیا سے پردہ کر گئے ہیں، اور پھر چونکہ یہ سفید فام ملکہ ایک سراب کے سائے میں ہے، اس لیے تم اسے حاصل نہ کر سکو گے۔ میرے ملازم، میرا کمبل لاؤ کیونکہ سردی بڑھنے لگی ہے، اور میرا وہ منتر بھی لاؤ جو بوتوں سے مجھے محفوظ رکھتا ہے۔ اور آج تو یہاں بوت ہی بوت ہیں۔ میکومیزن، میں اٹھا اور پلٹ کر چل دیا، لیکن ابھی میں چند قدم آگے ہی بڑھا تھا کہ زکالی نے مجھے آواز دی۔ میں واپس آیا تو زکالی نے کہا، میکومیزن، جب تمہاری ملاقات امسلوپوگاس سے ہو، اور یقیناً ہوگی، تو اس خون ریز اور کٹ بورڈ سے یہ الفاظ کہنا، ایک چمگادڑ راستہ کھولنے والے کی جھونپڑی کے قریب چوں چوں کر رہی ہے، اور راستہ کھولنے والے کان میں وہ دو نام بار بار کہہ رہی ہے، ایک مرد ہے لوسٹا اور دوسری عورت ہے منازی۔ اس کے علاوہ یہ چمگادڑ ایک دوسرا عظیم نام بھی لے رہی ہے جسے ہماری زبان ادا نہ کرے تو اچھا ہے۔ یہ اس خاص ہاتھی کا نام ہے جو اپنی دمک سے زمین کو لرزا رہا ہے، اور یہ چمگادڑ یوں کہتی ہے کہ یہ خاص کٹ بورڈ کو درخت کے تنے میں سے نکالنے کے لیے اپنے دانت تیز کر رہا ہے۔ اسے کہنا میکومیزن کے راستہ کھولنے والے کا کہنا ہے کہ گٹھ بورڈ کے لیے یہ مناسب ہوگا کہ وہ پاس بانے شب کے ساتھ چند دنوں کے لیے شمال کی طرف بھاگ جائے۔ کیوں کہیں ایسا نہ ہو کہ اس پرندے پر آنچ آ جائے جو ایک عظیم درخت کی جڑ کھود رہا تھا اور اس کے متعلق اپنے گھونسلے میں چہچہاتا رہتا ہے۔ الوداع میکومیزن۔ پھر زکالی نے ہاتھ ہلایا اور میں یہ سوچتا چلا آیا کہ میں کون سی سازش کا شکار بن گیا تھا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی تو لائک ضرور کیجیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی کہانیوں کا نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے۔ شکریہ۔